چل رہا ہے حضرت زید جو امام جعفر صادق کے چچا ہے، حضرت امام باقر کے بھائی ہیں، زین العابدین کے جو فرزند امام زین العابدین کے حضرت زید. اب زین العابدین کے یہ فرزند ہے، بنو امیہ کا دور ہے، سادات پر ظلم ہو رہا ہے. انہوں نے جب دیکھا حضرت اپنے والد گرامی زین العابدین سے کہتے کہ سرکار یہ سیدوں پر اتنا ظلم کر رہے ہیں، سادات پر ظلم کر رہے ہیں. زین العابدین نے فرمایا کہ بیٹا خاموشی اختیار کرو، تم جانتے ہو کہ کن مراحل سے ہم گزرے ہیں. مگر کچھ ایسے عقیدت مندان تھے، انہوں نے کہا کہ حضور اگر آپ کسی سے کوئی بات کرتے ہیں اپنے دفاع کے لیے تو وہ جو دور تھا، آپ نے فرمایا کہ اس وقت اپنے آپ کو تاجر پیش کر کے بزنس مین کہہ کر اپنی بات کو کرنا، آپ علی کا بیٹا کہہ کر اس بات کو آگے مت بڑھانا، کیونکہ علی کا بیٹا اگر کہو گے تو یہ شہید کر دیں گے. حضرت زید جمعہ کا دن تھا، اس عقیدت مندان کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے. وہ وقت کا بادشاہ نماز پڑھا رہا تھا. حضرت زید نے اسے ہٹا کر خود مصلی پر آئے اور یہ بتایا لوگوں کو کہ جو غیر شرعی کام کرتے ہوئے نظر آئے وہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، اور میں علی کا بیٹا ہوں. اور آپ نے جب اس کو ہٹا کر اس کی جگہ نماز پڑھائی، جیسے نماز جمعہ سے فارغ ہوئے، آپ کے عقیدت مندوں نے یہ دیکھا کہ اس سے قبل کہ حضرت زید پر کوئی ظلم کرے، حضرت زید کو کوئی نقصان پہنچائے، وہ مسجد سے باہر لے گئے. بادشاہ نے کہا کہ یہ کون تھا جو ہمارے ہوتے ہوئے ہمیں پیچھے کر کے مصلی پر آ گیا؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ کوئی تاجر تھا، کوئی بزنس مین تھا. آپ نے بادشاہ نے کہا کہ بزنس مین کی یہ جرت نہیں ہو سکتی. کس خاندان سے تھا؟ حضرت ہم نہیں جانتے کس خاندان سے تھا. اس وقت بادشاہ نے یہ کہا کہ جس نے ہمیں پیچھے کیا ہے یہ جرت صرف علی کے بچوں میں ہو سکتی ہے. علی کا بچہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمیں کھینچ کر پیچھے کر دے مصلی پر. باقیوں کے اندر یہ جرت اس دور میں ہم نہیں دیکھ سکتے. یہ جرت ہے تو علی کے بچے کی جرت ہے. حضرت زید نے اس وقت یہ بتایا کہ ہم علی کے بچے ہیں اور مصلی پر نماز پڑھائی. حضرات گرامی، ہوا پھر اس طرح کہ حضرت زید کو شہید کر دیا گیا. آپ کو شہید کر دیا گیا. بادشاہ وقت نے جب شہید کیا، آپ کے جسد پاک کو اوپر لٹکا دیا گیا اور یہ حکم نامہ جاری کیا کہ خبردار کوئی حضرت زید کو یہاں سے اتارے یا کوئی دفنائے. یہ پابندی لگا دی گئی. کئی سال گزر گئے اور بادشاہ نے کہا کہ دیکھیں گے کہ لوگ کہ علی کے بچوں کے جسم کس طرح سے گل رہے ہیں، مگر علی کے بچے تھے. کئی سال جب گزرنے لگے حضرات گرامی، یہاں تک کہ آپ کا یہ لباس یہ پھٹنے لگا، مگر جسم سے پھر بھی خوشبو آتی تھی. جسم پھر بھی خوشبودار تھا. آپ کی پوری اسکین پر کوئی خراش نہیں آئی. اب جب جسم مبارک کے اوپر جو کپڑا تھا وہ جب پھٹنے لگا تو مکریوں نے اسپائڈر نے جب دیکھا کہ سرکار کے گھرانے کے شہزادے کو اس طرح لٹکایا گیا ہے تو انہوں نے جو سطر کی جگہ تھی اسے ڈھانپنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے مکریوں سے ان کی حفاظت فرمائی. وہ جب بادشاہ مرا کئی سالوں تک ان کی لاش لٹکی رہی، مگر پھر بھی خوشبو سے یہ بتا رہی تھی کہ علی کے بچے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوا. بادشاہ کے مرنے کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو دفنایا گیا اور یقیناً آج بھی ان کی قبر انور سے خوشبو آ رہی.